تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے اللہ اکبر کہنا مفسد صلوة ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ بہت بہترین انہوں نے سوال کیا، تو اس لیے بعض حضرات کے سوالات ایسے مزے آتے ہیں پڑھنے کے، اور جواب بھی بہت بہترین دینے میں مزہ بھی آتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی سوال کرے تو حالات حاضرہ میں جو چل رہے ہیں تو سوالات ایسے کرے تو ہمیں بھی جواب دینے میں مزہ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے نماز شروع کرتے وقت یا نماز کے درمیان میں، تو پہلے دو باتیں سمجھ لیں۔ ایک بات یہ کہ اگر کسی نے نماز میں رکعت تو باندھ لیا، نماز میں جیسا کہ رکوع میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، یا سجدے میں جاتے وقت، یا سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے وقت، تو اس طرح اگر کسی نے اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، با الف زبر با لگا دیا اکبر پر، تو اس کی نماز وہاں فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ بعض لوگ کرتے بھی ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں الف نہیں لگانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز کی ابتدا میں نماز شروع کر رہا تھا، جیسا کہ تکبیر تحریمہ باندھنا یہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ وقت لفظ اللہ و اکبر کا نام، اللہ کا نام نکالنا یہ فرض ہے، اس کے ساتھ رکعت باندھنا ضروری ہے۔ کہ کسی نے اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعت باندھا تو اس کی نماز ابتدا ہی نہیں ہوئی، یہ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا بہت اہم بات میں آپ کو ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض، خیر مسئلہ پہلے سمجھ لے، بعد میں آپ کو میں وہی بات بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے اگر اللہ اکبر یعنی ہی تو اللہ اکبر، اللہ کے لام سے پہلے مدہ لگا دیا، مد بنا دیا، اور دوسرے جملے میں اللہ اکبر، اکبر سے پہلے الف جو ہے اس پر اس نے کیا کرا، اسے بھی مد بنا دیا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اگر کسی نے نماز میں اللہ اکبر کہا یعنی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گیا یا سجدے میں گیا یا تکبیر اس طرح کیا ہے، تو اس کی نماز بھی فوراً وہاں فاسد ہو جائے گی، نماز اس کی فوراً ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر یہ لفظ کہا ہے اللہ اکبر یعنی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، نماز کی اس طرح کی تکبیریں جان بوجھ کر کہا ہے، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کہا ہے تو اس کے مرتد ہونے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو اس لیے آدمی اس میں مرتد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے آدمی کو بہت احتیاط سے عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کل یہ بہت زیادہ جو پایا جاتا ہے، یہ علماء تو ہیں مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، علماء معنی سمجھ لیتے ہیں، لیکن حفاظ جو ہیں وہ مسئلہ نہیں سمجھتے، اور جو مؤذن ہیں وہ بھی حافظ نہیں رہتے، کیونکہ آج کل ہمارے مسجدوں کا حال تو یہی ہے کہ مؤذن کو ان پڑھ کے رکھتے ہیں، جو بیت الخلاء دھوئے، پاخانہ دھوئے، ایسے مؤذن کو آپ دھننا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ بھی ہماری نمازیں اور ہماری عبادتیں صحیح طریقے سے پہنچیں۔ عبادت اللہ اسی وقت قبول کرتے ہیں انسان کی جو صحیح طریقے سے ہوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کی نمازیں تو ہوتی ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد ایک بالغ بھی نماز جو ہے ان کے اوپر نہیں جاتی، بلکہ وہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ فوراً اس کی نماز کو کالے کپڑے میں لپٹ کے اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، تیری نماز تیرے لیے ہے، لے جا۔ تو اس لیے جو مؤذن ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ لفظ آپ محلے کے مؤذن کو بھی سمجھائے۔ اگر کسی مؤذن کو آپ نے اذان اس طرح دیتے ہوئے دیکھا یا کسی امام صاحب کو جو ہے اس طرح کے الفاظ، جیسا کہ 3 الفاظ میں نے کہا، ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ اکبر کے بجائے اگر کسی نے پہلا جملہ اس طرح کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پہلا جملہ ہے، اس سے بھی منع کریں۔ دوسرا جملہ ہے اللہ اکبر، اس سے بھی آپ ان کو منع کریں۔ تیسرا جملہ ہے اللہ اکبر، اس سے بھی آپ منع کریں۔ آخری کو جو جملے میں نے کہا کہ اللہ اکبر، اس سے آدمی کے کافر ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اس لیے آپ ان کو مسئلہ سمجھائیں، فوراً ان کو آگاہ کریں۔ اگر کوئی اس طرح کہتے ہیں تو اللہ ہم تمام کو صحیح طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔